السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سب سے پہلے اس محنت میں تو اللہ پاک کی ذات عالی کو سمجھنا ہے۔ اگر اللہ کو نہیں سمجھا نا، ایک ماننا تو مانتے تو سارے ہیں، صرف دہریے نہیں مانتے ہیں، باقی سب مانتے ہیں۔ ہندو بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے۔ ایک ہے ویسا ماننا، ویسا سمجھنا جیسے وہ ہیں، پھر وہ اس کی محنت ہے۔ اللہ کو ویسا ماننا، اسی کی محنت کا نام تبلیغ ہے۔ اگر اللہ دل میں اتر گئے، ان کی ذات و صفات کا وہ یقین جیسے وہ ہیں، اگر وہ دل میں اتر گیا، ان کی طاقت کا، ان کی ربوبیت کا، ان کی قدرت کا، ان کی خلقت کا، ان کے حفیظ ہونے کا، ان کے معیذ ہونے کا، ان کے مذل ہونے کا، وہی نفع دینے والے، وہی نقصان دینے والے، وہی زندگی بنانے والے، وہی زندگی کو بگاڑنے والے، وہی ساری کائنات کے خالق۔ یہ الفاظ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہی حفیظ ہیں، وہی عزت دیتے ہیں، وہی ذلیل بھی کرتے ہیں، حفاظت بھی اللہ ہی کرتے ہیں اور ہلاک بھی وہی کرتے ہیں۔ وہی خالق ہیں۔ جو کچھ بنا ہوا نظر آ رہا ہے انسان کو، بہت سا تو نظر ہی نہیں آ رہا، بہت سی چیز تو فرشتے کہاں نظر آتے ہیں، آسمان سے اوپر کہاں، کیا پتا ہمیں جنت کہاں نظر آ رہی ہے، دوزخ کہاں نظر آ رہی ہے۔ اللہ خود نظر نہیں آتا۔ یہ یقین میں اتارنا ہے کہ اس پوری کائنات کے خالق، ایسا نہیں لاکھوں دفعہ، ہزاروں دفعہ ہم نے آسمان کو دیکھ لیا ہوگا اپنی اتنی عمر میں، دیکھا آسمان کو، لیکن کبھی ایسا خیال نہیں ہے کہ اللہ نے بنایا ایسا آسمان۔ زمین میں سے چیزیں نکلتی ہیں، زندگی ہو گئی دیکھتے ہوئے، ہل چلاتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، بوش بیچ کرتے ہوئے۔ ادھر دیکھو، زندگی گزر گئی، یہ کبھی خیال نہیں آیا، آتا بھی ہوگا، ایسی قدرت اللہ کی۔ کہ زمین سے ایک بیج سے اتنا بڑا درخت نکال رہے ہیں، ایک بیج کتنا سا ہوتا ہے؟ تو اللہ بڑے، باقی سب بڑی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ سے کوئی نسبت کسی کی نہیں بنانی ہے کہ یہ اللہ سے چھوٹا ہے یا نہیں، یہ آپس میں چھوٹے بڑے ہیں، اللہ سے کوئی نسبت نہیں ہے۔
بس اللہ بڑے باقی سب چھوٹے ہیں. آپس میں کہ بڑے ہیں فلاں یہ ہے، یہ حاکم ہے، یہ محکوم ہے، یہ باپ ہے، بیٹا ہے تو باپ بڑا بیٹا چھوٹا. لیکن اللہ کے سامنے باپ بھی چھوٹا، بیٹا بھی چھوٹا، وزیر بھی چھوٹا، بادشاہ بھی چھوٹا، سارا آسمان چھوٹا، ساری زمین چھوٹی، ساری کائنات ذرہ. اتنا بڑا آسمان، اتنا سورج چاند، سورج کتنا بڑا ہے، چاند کتنا بڑا ہے، سورج کتنا بڑا، اس کے اوپر سیارے ستارے کتنے بڑے بڑے. اب اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سب میرے سامنے مچھر کا پر. بس اللہ کتنے بڑے ہوئے، تو اس کی بڑائی دل میں آ جائے. تو جب پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں کتنی ہے. اگر اللہ کی بڑائی دل میں اتر گئی، جیسے وہ ہیں، جیسے وہ ہیں بڑے، جیسے وہ طاقت والے ہیں، قدرت والے ہیں، پھر آدمی نماز میں ادھر ادھر جائے گا؟ یا کسی لمحے بھی اس کے خلاف چل سکے گا؟ اس کے حکم کے خلاف چل سکے گا اگر بڑائی دل میں آ گئی تو؟ دعویٰ تو ہے سب کو، پکے مسلمان ہیں الحمدللہ. اس لیے اس کی ذات و صفات کو اتنا بولا جائے، اتنا سنا جائے، اتنا بولا جائے، اتنا سنا جائے کہ دل میں گڑ جائے. وہی پالنے والے ہیں سب کو، وہی روزی دینے والے ہیں. اگر روزی دینے کا یقین ان کی ذات پر آ گیا کہ وہ روزی سب کو دیتے ہیں، اور ان کی روزی کا دروازہ نہ دن کو بند ہوتا ہے نہ رات کو بند ہوتا ہے، جو عرش سے ملا ہوا ہے، اگر یہ یقین میں آ گیا تو یہ جہاں سے روزی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہمیں، کسی کو دکان سے، کسی کو نوکری سے، کسی کو کھیتی سے، کسی کو کہیں سے، کسی کو کہیں سے، اگر روزی کا یقین وہاں سے آ گیا، پلنے کا یقین وہاں سے آ گیا، اگر وہاں سے پلنے کا یقین نہیں تو جہاں سے پل رہا ہے وہیں کا یقین ہوگا. کوئی 10 سال سے، کوئی 20 سال سے دکان سے پلتا ہوں، کھیتی سے پلتا ہوں، ملازمت سے پلتا ہوں، کیسے جاؤں چلے میں؟ پالے گا کون؟ لو. کیسے مسجد میں جاؤ بھاگتا ہوا؟ دکان پالتی ہے، نقصان ہو جائے گا. تو ہے کچے ہم، مگر نکالنا ہے نا مرنے سے پہلے پہلے. اس لیے اللہ کی بڑائی کو اتنا بولا جائے، اتنا سنا جائے کہ ساری کائنات، سارے فرشتے، سارے جن، سارے انسان، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سب مل کر
اگر یہ یقین بن جائے کہ اللہ حفاظت کرتے ہیں، اللہ نفع دیتے ہیں، اللہ نقصان دیتے ہیں، تو یہ ساری کائنات کا انکار کر دے گا، انکار کرے گا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بیماری لگی ہوئی ہے، غیر مسلم کو تو لگی ہے بیماری، مسلمان کو بھی لگ گئی محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے، اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر پلنے کا یقین کہیں سے ہو گیا اللہ کے علاوہ، حفاظت کا یقین کہیں سے ہو گیا اللہ کے علاوہ، نفع کا یقین کہیں سے ہو گیا اللہ کے علاوہ، نقصان کا یقین کہیں سے ہو گیا اللہ کے علاوہ، عزت کا یقین کہیں سے ہو گیا اللہ کے علاوہ، ذلت کا یقین کہیں سے، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کیونکہ کینسر میں تو مر جائے گا نا، بس اس بیماری میں مرنے کے بعد مصیبت میں آئے گا۔ یہاں کی مصیبت تھوڑی ہے، مرنے کے بعد مصیبت بڑھ جائے گی۔ اگر یہ یقین یہ کر کے گیا کہ روزی دکان سے آتی ہے، حفاظت اسلحے سے ہوتی ہے، عزت مال سے ہوتی ہے، عزت عہدے سے منصب سے ہوتی ہے، حفاظت طاقت سے ہوتی ہے، صرف زبان سے نہیں، دل سے۔ زبان سے تو مسلمان ہے، کب کہیں گے کہ حفاظت بم سے ہوتی ہے؟ مسلمان یہ کہے گا تو نہیں کہ میں دکان سے پلتا ہوں، وہ تو کہے گا میں اللہ پالتے ہیں۔ لیکن دل میں جو یقین ہے پلنے کا دکان کا، وہ رکاوٹ بنتی ہے حکم پر چلنے کے لیے، اور نبی کے طریقے پر چلنے وہ رکاوٹ بنتی ہے۔ وہ دل کا یقین جو بنا وہ رکاوٹ بنتا ہے، زبان کا نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ پاک نے یقین کو درست کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے کہ ان کے یقین سے ہی کرو پہلے۔ یہ ایسے کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہاں بھائی یقین جہاں ٹھیک ہے یقین۔ تو انسان بننے کی تو بنیادی صحیح یقین ہے، اگر یقین ہی نہیں تو انسان کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اگر دل کا یقین صحیح نہیں ہے تو اس کی انسان کی تعمیر نہیں ہو سکتی ہے، کچھ اور ہی بنے گا، انسان نہیں بن سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے آپ کی دعوت کے راستے سے، کلمے کی دعوت کے راستے سے پہلے یقینوں کی تبدیلی کا مطالبہ ہوا ہے۔ نماز بہت دیر میں آئی ہے، احکامات تو سارے مدینے میں ہجرت کے بعد آئے ہیں۔ محنت کریں گے تب پتہ چلے گا کہ یقین کیا چیز ہے۔ اب محنت ہی نہیں کریں گے تو کہیں گے ہم تو ہیں ہی ہیں یقین والے۔ کیا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ سب کہیں گے، ہم بھی کہیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم تو ہیں یقین والے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنی قدرت کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے پچھلی قوموں کے واقعات وحی کیے ہیں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ بتا اپنی امت کو
کہ وہ کیسے حفیظ ہیں. وہ کیسے پالنے والے ہیں. ان واقعات کو جب یقین کے ساتھ سنا جائے گا، بولا جائے گا، اس پر محنت کی جائے گی. تبلیغ محنت کا نام ہے، تبلیغ چلے کا نام نہیں ہے. محنت کر کے اللہ پاک کو دل میں اتارنا ہے. جیسا اللہ پاک اپنے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اپنے بارے میں بتا رہے ہیں اور قرآن اتار رہے ہیں، اس کو 100% دل میں لانا، اس کو یقین کریں. اور بہت دیر طلب چیز ہے یہ، اتنی آسانی سے نہیں بنتا. دعویٰ تو ہو جائے گا، دعویٰ کرتے ہیں لوگ. اللہ کو دعویٰ نہیں پسند. دعویٰ ہر مسلمان کرتے. میں مسلمان دعویٰ کرتا ہے ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں. دیکھ نہیں رہے ہو تم؟ نماز پڑھتا ہوں، تم دیکھتے نہیں ہو؟ میں نے حج بھی کیا ہوا ہے، میں روزے بھی رکھتا ہوں. اور اس نمازی کا، اس روزدار کا جب حفاظت کا مسئلہ ہے تو پھر کہاں بھاگتا ہے؟ جب روزی کا مسئلہ ہے تو پھر کہاں بھاگتا ہے؟ جب صحت کا مسئلہ ہے تو پھر کہاں بھاگتا ہے؟ یہ عزت کا مسئلہ ہے، ذلت کا مسئلہ ہے، پھر کہاں بھاگتا ہے؟ کہ فلاں نے میری بڑی بے عزتی کر دی. ارے کیسے کر دے گا وہ؟ اللہ کے چاہت کے بغیر ہی کر دے گا. کسی میں ہے تو نہیں مجال. فلاں نے بے عزتی کی، فلاں جگہ گیا مجھے بڑی عزت ملی. واہ، وہ کہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. حفاظت کا مسئلہ آ جائے تو بھاگتا پھرے گا مخلوق کے پیچھے. یہ مسئلہ آ گیا، میری حفاظت کرو. اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں پچھلے قوموں کے اور انبیاء کے واقعات کو وحی کیا کہ دیکھو ہم کیسے پالتے ہیں، ہم کیسے عبادت کرتے ہیں، ہم کیسے پیدا کرتے ہیں، ہم کیسے ختم کر دیتے ہیں. پھر ختم کر کے دوبارہ زندہ کریں گے. واقعہ سنا ہے سب، ہم ختم کر کے دوبارہ زندہ کریں گے سب کو. عزیر علیہ السلام کا ایک بستی میں گزر ہوا. بستی کھنڈر ہو چکی تھی. بارش کی وجہ سے بالکل ختم ہو گئی تھی بستی. پورا قبرستان اجڑ گیا تھا. ان کے دل میں خیال آیا کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی، تو سب ختم ہو گیا ہے. سمجھنے کی اپنے دل کو پکا کر اللہ تو دل کے حال کو بھی جانتے ہیں. اچھا، یہ جب خیال آیا نا اسی وقت مر گئے. اللہ نے مار دیا، روح قبض کر لی. سو سال کے بعد عزیر علیہ السلام کو روح بھیجی، دوبارہ زندہ کیا وہیں پر. اللہ پاک نے فرمایا اے عزیر
تم کتنا عرصہ مرے رہے. تو عزیر علیہ السلام نے عرض کیا اللہ ایک دن یا اس سے کچھ کم, حالانکہ پورے 100 سال. اللہ پاک نے فرمایا اور تمہارا گدھا کہاں ہے, سواری کہاں ہے؟ تو وہ ساری مٹی ہو گئی تھی, گل کے سڑ کے ریزہ ریزہ ہو گئی سواری, کچر ان کا جو بھی رہا. اور جو کھانا لے کے چلے تھے اپنے ساتھ توشا, وہ انہیں کی گود میں. اللہ کا تم تو جو اپنا توشا لے کے چلے تھے, شیرہ جو لے کے چلے تھے, ذرا اس کو تو دیکھو, تو بالکل تازہ 100 سال کے بعد بھی. اچھا اللہ نے بھائی تم 100 سال مرے ہوئے تھے. اب اللہ پاک نے فرمایا اب اپنے خچر کو بلاؤ. تو سارے ذرات ملنا شروع ہوئے, ہڈی بنی, ہڈی کڑی ہو گئی, پھر گوشت چڑھ گیا, پھر اس پہ کھال چڑھ گئی, پھر بولنے لگا کہ ہم ایسے دوبارہ زندہ کریں ساری بستی کو. ہر وقت اللہ دل میں, ہر وقت یہ اس محنت سے مقصود ہے کہ اللہ سے کسی لمحے بھی اگر ہم غافل ہو گئے نا تو شیطان اچک لے گا, نہیں چھوڑے گا, اور اچک بھی لیتا ہے. پھر گھبراہٹ ختم, نہ سیلاب سے ڈرے گا, نہ بم سے ڈرے گا, نہ طوفان سے ڈرے گا, نہ بمباری سے ڈرے گا. اب اس کو پتا ہے کہ اللہ حفیظ ہے, یہ پتا چل گیا اس کو کہ اللہ حفیظ ہے, بس اب یہ کچھ نہیں کر سکتے. انبیاء کا یہی ایمان تھا, یہی مزاج تھا علیہ السلام, اور صحابہ کے بھی یہی ایمان بنا, یہی مزاج بنا. اور ہم بھی اسی ایمان, اسی مزاج پہ آنے کی محنت کر رہے ہیں, لیکن آ نہیں پا رہا ہے. اس لیے قدرت کو ساتھ لینا ہے, قدرت کو, قدرت موافقت میں ہو جائے. ایک ایسا ہوگا ایک کی موافقت میں ہو جائے گی, 2 ہوں گے 2 کے, 4 ہوں گے 4, قوم ہوگی قوم کے, علاقہ ہوگا علاقہ, ملک ہوگا ملک. کہ قدرت موافقت میں آ جائے بس. جیسے انبیاء علیہ السلام کے لیے موافقت میں تھی, لیکن اس کے لیے قدرت کو اپنی موافقت میں لینے کے لیے, موافقت کا مطلب کہ ہر حال میں, ہر حال میں ظاہر کے خلاف ہماری مدد کریں, ہمارے موافق ہو جائے اللہ پاک. چاہے سمندر سامنے آ جائے, چاہے دریا سامنے آ جائے, چاہے مچھلی آ جائے, چاہے آگ آ جائے, چاہے چھری آ جائے, چاہے کنویں میں پھینک دیا جائے, کہ قدرت موافق ہے. فرعون کو نجومیوں نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا. گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ حالانکہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے, گھبراہٹ شروع ہو گئی.
رب کہتا تھا نا میں رب ہوں سب کا، تو پھر کہا کہ ڈرنا، میں ڈر گیا کہ ایسا بچہ پیدا ہوگا کیا کرنا چاہیے. جس اپنے آپ کو رب سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کے دل میں رب ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے حقیقی رب. تو اس نے مشورہ کیا اپنے ساری مشیروں سے، کہنے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بنی اسرائیل کے یہاں لڑکا پیدا ہو ذبح کر دو، لڑکی پیدا ہو چھوڑ دو. تو پاگل تو ہو ہی گیا تھا، جب اللہ ہدایت نہیں دیتے ہیں تو اس کا دماغ بھی خراب کر دیتے ہیں، پھر الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے وہ، کہ ہدایت کا فیصلہ ہی نہیں تھا اس کے لیے، کیونکہ ہدایت کا وہ طالب ہی نہیں تھا. تو یہ مشورہ ہوا اس کا کہ بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہو ذبح کر دو، لڑکی پیدا چھوڑ دو. یہ قانون پاس ہو گئے. اب جناب پولیس جہاں بچہ پیدا ہونے والا پولیس کھڑی ہوئی ہے، لڑکا دیکھا لڑکا پیدا ہوا ذبح، پتہ نہیں کتنے ہزار بچے ذبح کروا دیے اس نے. لوگوں نے بتایا بھی تو سارے لڑکے ذبح ہو جائیں گے، تو یہ ابھی جو ہمارا کام کر رہے ہیں مرد، یہ بوڑھوں کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے لیے کرتا ہے اور حضور کے طریقے پر کرتا ہے. اللہ کے یہاں وہ آدمی ان سارے آدمی سے بھر دو پوری دنیا کو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں. اللہ کے یہاں اس آدمی سے کے سامنے ساری دنیا کے آدمی کیوں حیثیت نہیں ہے. یہ چیز تبلیغ میں کرنی ہے، بہت مشق کرنی پڑے گی میرے پیاروں. اب کلمے کا یقین بن گیا، اب اللہ کے احکامات آئے، تمام کلمے کا یقین اتر گیا. اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ نے کیا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے. مارتے بھی وہی ہیں، جلاتے بھی وہی ہیں، بناتے بھی وہی ہیں، بگاڑتے بھی وہی ہیں، عزت وہی دیتے ہیں، دلیل. اب یہ سب کلمہ بن رہا ہے، پکا ہو رہا ہے. انہوں نے جنت بنائی، انہوں نے دوزخ بنائی ہے، انہی کے بعد لوٹ کے جانا ہے. اب اللہ نے کہا کہ اب آپ اپنے نبی کے ذریعے ہم دو باتیں تم سے چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ میرے علاوہ اور کسی کا یقین نہ ہو، اللہ کے علاوہ جیسے 1 روپے سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے 1 ارب سے بھی کچھ نہیں ہوتا. جیسے سونے کے ذرے سے نہیں ہوتا، ایسے سونے کے پہاڑ سے نہیں. تو یہ مطالبہ اللہ کا، جیسے سونے کے ذرے سے نہیں ہوتا نا، ایسے سونے کے پہاڑ سے بھی نہیں ہوتا. یہاں سونا 1 پاؤ کسی کو دے دو تو 1 پاؤ آج کے دور میں سب کو بتاتا پھرے گا کام بن گیا، کام بن گیا، کام بن گیا. اللہ کے سب برابر، گدھا ہوائی جہاز برابر، جھوپڑا محل برابر. اب یقین بنا، اب حکم آیا. صحابہ کے یہاں ایسا نہیں تھا، حکم ہم بھی جانتے ہیں، ان کے پاس اترا. جب صحابہ کے یہاں حکم اترا اللہ کا تو 100% عمل میں آئے یقین کے ساتھ. جب نماز کا حکم آ گیا تو ایسا نہیں کہ
کوئی بہت تقریریں کی گئی ہوں نماز کے اوپر، یا پوسٹر لگائے گئے ہوں دیواروں کے اوپر کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، کہ نماز کا حکم آیا کہ یقین بنا ہوا تھا، دل کی زمین تیار تھی، حکم کو لینے کے لیے تیار تھی. کہ نماز کا حکم آیا کہ 100% نمازی، یہاں تک کہ منافق بھی نماز میں آ گئے، ان کی بھی چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوئی. اور یقین ہو گیا جب اللہ نے نماز دی کہ اب نماز کے ذریعے جس کو ملاقات مجھ سے کرنی ہے نماز کے ذریعے مجھ سے ملاقات کر لے، جس کو اپنی حاجت پوری کرنی ہے نماز کے ذریعے مجھ سے پوری کروا لے. یہ نماز چابی اللہ پاک نے، یہ لو کنجی دے دی کہ مسائل کے حل کی کنجی. تو کنجی ہمارے پاس ہے، اب بھاگ رہے ہیں دوسروں کے پاس کہ ہمارا مسئلہ حل کر دو، ہماری غربت کا مسئلہ حل کر دو، ہماری صحت کا مسئلہ حل کر دو، ہماری حفاظت کا مسئلہ حل کر دو. چابی ہمارے پاس ہے. کہ چابی لو، کہ نماز چابی ہے کہ مسئلے حل کراؤ. اللہ کے نبی نے بتایا کیسے نماز پڑھنی ہے، ویسی نماز پڑھو اور مسئلے حل کرا لو. بڑے سے بڑا مسئلہ اور چھوٹا چھوٹا مسئلہ اللہ سے نماز سے حل کراؤ، جیسے صحابہ نے کرائے. یقین پہلے دین اتنی آسانی سے نہیں آیا ہے. اب دین کے وجود میں اس ساری محنت تبلیغ کا مقصد ہے دین وجود میں آئے، اور ساری اس تبلیغ کا مقصد ہے کہ انسانوں کی زندگیوں میں دین آئے، دین وجود میں بھی آئے اور انسانوں کی زندگیوں میں بھی آئے، دین پھیلے تاکہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جاؤں اور دنیا کی زندگی بھی بڑھیا ہو جائے. بس یہ مقصد ہے پوری تبلیغ کا. حکم میں دیر نہیں ہوگی. پھر ویسی نماز سے اب صحابہ خوش ہو گئے کہ اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ چابی آ گئی نا. مجھے چابی، کوئی خزانے کی چابی مجھے دے دے کہ جب چاہو نکال لو، جب چاہو نکال لو. تو مزے آ گئے کہ نہیں آ گئے کہ وہ پورے خزانے کی چابی. تو اللہ نے چابی جب نماز کے لیے آؤ اب مجھ سے لو. اس لیے حضور نے کر کے دکھایا، بھوک آئی تو نماز پڑھنے گئے. ایک صحابی کی سواری مر گئی، سفر میں جہاد صحابہ کا سفر تھا، ایک صحابی خچر مر گیا. تب دوسرے آئے کہ آپ ہماری سواری پہ آ جائیے، قاعدے کی بات ہے مدد کرنا. کیا ہماری سواری پہ آ جائیں، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. کہ نہیں تم تو چلو میں آ رہا ہوں. وہ چلے گئے سارے، وہ اب نماز پہ کھڑے ہوئے. کہہ لیں سواری تو میری سواری مانی تھی، یہ تو اب تو اس کو دوبارہ زندہ کرے گا نا، کہ مت حاجی کر دے. اب ایسے بات ہو رہی ہے، اللہ سے نماز پڑھ گیا. نماز بہت طاقتور عمل ہے. کلمہ نماز، اوہو، نماز و دعا. فرعون نماز و دعا سے غرق ہوا، نمرود نماز و دعا سے غرق ہوا، ختم ہوا. سواری زندہ، بیٹھ کے اپنا چلے گئے. یہاں تو سلنڈر کے گیس کے لیے بھی مارے پھرو. تو گیس یہاں کہاں ملتی ہوگی، یہاں دودھ کہاں ملتا ہو. جماعت جاتی ہے نا محلے میں، لوگوں سے پوچھتی پھرتی تاکہ یہی دلا دے. یہ نہیں کہ پوری جماعت کھڑے ہو کے نماز پڑھے، یا اللہ ہمیں کھانا چاہیے، یا اللہ ہمیں دودھ چاہیے، یا اللہ ہمیں سواری چاہیے. ایک بادشاہ، کیا ابراہیم ادھم کا نام کیا ہے، ایک اللہ والے کی
ان کی چھت پر آواز آئی ابراہیم ادم کے، آواز دی ان کے، کون ہے بھائی؟ کہنا میں ہوں فلاں۔ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ کہ میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں چھت پہ۔ اونٹ؟ تو بادشاہ نے کہا پاگل ہو تم، اونٹ کی چھت پہ بھی ہوتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تو اللہ میاں بھی اس بستروں پہ نہیں ملتے ہیں، یہ تم نرم نرم گدوں کو جو پڑے گا۔ لگ گئی۔ لگ گئی، اسی وقت چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ بادشاہ چھوڑ دی، دوسرا بادشاہ آیا۔ اب وہ بادشاہ سلامت نہر کے دریا کے کنارے چل پھر رہے ہوں گے، تو ان کی قوم کے لوگ، اس قوم کے لوگ بھی آ کہنے بھائی بادشاہ تو بادشاہت کے حقدار تو آپ ہی ہیں، وہ والا بادشاہ صحیح نہیں، جب دوسرا آیا آپ بادشاہت لے لیں۔ تو انہوں نے ایک سوئی اٹھا کے پھینک دی پانی میں، سوئی۔ تم بادشاہت کے مطالبہ کرتے ہو نا، ہماری سوئی لا دو، میری سوئی لا دو۔ یہ سوئی تو ہم نہیں لا سکتے، ویسے ہمارا بادشاہ تو آپ کے پاس منو سوئی لا کے رکھ دے گا، یہ والی کہاں سے لائیں گے؟ تو گئی اندر، کہ اچھا۔ تو نے آواز دی مچھلی کو میری سوئی لے آؤ، ابراہیم ادم نے، تو لائن آئی مچھلیوں کی قطار سے، اور آگے والی مچھلی کے منہ میں سوئی، اور لا کے رکھ دی۔ کہنا بھائی اپنی بادشاہت اپنے پاس رکھو، اصل بادشاہ دی ہے۔ تو حکم پورا، اگر یقین صحیح نہیں بنا ہے تو حکم پورا کر بھی رہے ہوں گے تو حقیقت نہیں ہوگی اس میں۔ اگر اللہ کی ذات پہ یقین صحیح نہیں بنا ہوا تو نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ پڑھنے کی گناہ سے بچ گئے، لیکن جان نہیں ہوگی اس میں، وہ کنجی نہیں بنے گی مسئلے حل کرانے کی۔ ہم لوگ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ آ جائے جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں کسی کے پاس کہ میں 2 رکعت صلاۃ پڑھ کے آیا ہوں، یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ لو تو میں صلاۃ پڑھ گیا ہوں، صلاۃ یہ آپ کو کام کرنا پڑے گا، اتنی بڑی بس۔ ورنہ صحابہ نماز سے ہی مسئلے حل کراتے۔ ایک صحابی کے غلام نے آگے کہا کہ باغ سوکھ رہا ہے، باغ سوکھ رہا ہے، بارش نہ ہونے کے باغ سوکھ رہا ہے۔ کہ اچھا، مصلی بچھایا، وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز پڑھی، یا اللہ بارش دے۔ ہم لوگوں نے بہت پڑھی، ہوتی نہیں ہے۔ غلام کو بلایا، جاؤ دیکھو بارش کے کوئی آثار، کہ کوئی آثار نہیں، کہ پھر نماز پڑھی۔ یہ نہیں کہ پڑھ لی بس ایک دفعہ، یقین والا اسی راستے سے لے گا، راستے سے بھٹکے گا نہیں۔ کیا ایک دفعہ پڑھ لی، اب کرے گا تو ڈاکٹری، صحت تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر نماز پڑھی، کہ یہ پتا تھا کہ نماز سے ہوگا، نماز میں کمی سمجھی ہے، جو بھی سمجھا۔ پھر نماز پڑھی، پھر پڑھی، دوہرایا تیرایا 3-4 دفعہ میں۔ جب غلام کو بھیجا تو ہاں پھر 3-4 دفعہ میں جب دیکھا کہ ایک پرندے کے، چھوٹے سے پرندے کے برابر بادل نظر آ گیا ہے، اس نے غلام نے آگے بتایا، انہوں نے کہا بس اب برسے گا یہ۔ بادل آیا، پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، اور خوب برسا، خوب برسا۔ غلام کو بلایا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ بارش کہاں کہاں ہوئی۔ میرے بھائی، یہ واقعات
اور یہ قصے کہانی نہیں ہے، اس پر ہمیں، مجھے اور ہم سب کو محنت کر کے اس پر آنا ہے. ایسے نہیں خالی بیان سے نہ ہوگا نہ ہوگا. بیان سے صرف بات سمجھ میں آتی ہے، یقین میں تو آتی ہے محنت سے. اور محنت میں مجاہدہ ہے، تو مجاہدہ تو آدمی کر ہی رہا ہے. یہ بات نہیں کہ مجاہدہ نہیں کر رہا. اب سعودی عرب، دبئی، لندن، امریکہ، نفس کہہ رہا ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جائے گا تو؟ یہ کہہ رہا ہاں جاؤں گا. نفس کے خلاف چل گیا نا. نفس تو کہہ رہا ہے بیوی بچے، وہ نہیں مال کے، مال کے لیے، مال نفس کے لیے. نفس کی مانی ہے تو نفس کی اتباع کر رہا ہے، لیکن مجاہدہ اس نفس کا کیا اس نے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ 2 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے. دوسرے نفس کے دوسرے تقاضے پہ لگ گیا کہ مال کے. تو غلام گیا، دیکھ کر آیا، گھوڑا دیا اس کو، جاؤ دیکھ کر آؤ. دیکھ کر آیا کہ حضرت بارش صرف آپ کے باغ کے علاوہ کہیں نہیں ہوئی ہے. جو اللہ کو جانتا ہے وہ اللہ سے لینا بھی جانتا ہے، اور جو اللہ ہی کو نہیں جانے گا اس سے لے گا کیا؟ تو ایسی کہ اللہ کر دے، ایسی دعا مانگے، یا اللہ کر دے، یا اللہ کر دے، یہ دعا یہ مانگ رہا اللہ سے میری طرح. اللہ پاک نے تربیت کی ہے. تربیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آ گیا، اور بڑا خطرناک قحط آیا. دور دراز کے دیہات کے لوگ بھی مدینہ آتے تھے لوگ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت تھے. بھوک کی وجہ سے تو ان کی دسترخوان پہ عمر قحط کے زمانے میں چاروں طرف سے لوگ آنا شروع ہو گئے. مرکز مدینہ، 50 ہزار آدمی کھانا کھاتے تھے، اور غلے بھی دیتے لوگوں کو، دیتے بھی تھے. ایک صحابی نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا. یہ واقعہ تربیت کے لیے ہماری تمہاری. بکری کا بچہ جب ذبح کیا تو اس میں سوائے خون ہڈی کے کچھ نہ نکلا. کھال گوشت کھائی نہیں، اس میں سوکھ گئی تھی قحط کی وجہ سے. بکری چیخ لگا دی، انہوں نے چیخ لگا کے بے ہوش ہو گئے یا سو گئے. واہ محمد تھا. جب بکری کو ذبح کیا اور دیکھا خالی خون تھوڑا سا نکلا ہے، اور واہ محمد تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کتنا برکت والا تھا. یہ کہا اور آگ لگ گئی یا غشی میں آ گیا، کیا ہو گیا جو بھی. واہ محمد تھا، کیا زمانہ تھا حضور کا. جب آگ لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ عمر کو میرا پیغام دو، یا یوں جو بھی کہا ہو، مفہوم بتا رہا ہوں کہ میں تو عمر کو بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، اسے کیا ہو گیا. یہ ساری دنیا کے لیے پیغام ہے، سارے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے. مگر ہم خالی سنتے سناتے ہیں، تو ابھی یقین میں نہیں آیا، عمل میں نہیں آیا. محنت، اور اس لیے کہ محنت میں نہیں آیا، کہ محنت میں آئے گا تو یقین میں آئے گا، اور یقین میں آئے گا تو عمل میں آئے گا. تو محنت کرنے کے لیے تو شیطان ہمیں چھوڑتا ہی نہیں کہ ایسا نہ ہو صحیح راستے میں پڑ جائیں. دشمن تو ہے. تو خیر آنکھ جب ان کی کھلی تو دوڑے بغیر امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد، آواز لگائی، امیر المومنین حضور کا قاصد آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ ننگے پیر باہر آ گئے. تو یہ بھول ہی گئے کہ حضور کا زمانہ تو ہے ہی نہیں، وہ سمجھے انہی کا ہے. کیا بات ہے
کہ یہ ہوا مجھے، یہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسجد نبی میں لے کر سب کو بلا جمع کیا، بلا سب کو، سب آ گئے، سنو اس کی بات کیا کہتے ہیں یہ۔ پہلے مجمع سے پوچھا کہ مجھ میں کوئی کمی آ گئی ہے، کوئی غلطی ہے تو بتاؤ مجھے، کہ نہیں آپ تو بالکل صحیح ہیں، آپ میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو سنو اس کی بات پھر تو کھڑے ہو کے بتایا کہ ایسا تھا، میں نے بکری دبا کے سارا خواب، تو سارا مجمع سمجھ گیا، عمر اب بھی نہیں سمجھے، مجمع سمجھ گیا اس کی بات سن کے صحابی کی کہ ہاں 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 ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کیا ہوا بھائی بتاؤ پھر عمر کہ ہم نے عمر بن عاص مصر کے گورنر کو اس طرف رجوع کیا اور ان کو خط لکھا کہ مدینہ والے قحط میں مر رہے ہیں اور تم انڈا پراٹھے کھا رہے ہو، جو کچھ بھی کھا رہے ہو، ہمارے لیے غلہ بھیجو۔ مصر کے گورنر نے وہاں جواب بھیجا کہ میں ایسا غلے کا قافلہ بھیج رہا ہوں جس کا ایک اونٹ مدینہ میں ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ اس پر یہ آئی بات کہ تو ہماری نگاہ مخلوق پر کیوں گئی، ہم نے دعا کیوں نہ مانگی؟ عمر رضا سمجھ گیا ہاں بالکل یہی بات ہے، بالکل یہی بات ہے، ہمیں تو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے تو ہمیں حضور بتا کے گئے ہیں، کہتا ہے تو کیا کرو، ہاتھ دھویا، دعا مانگی، وہی دعا مانگی سب نے، ابھی ہاتھ پورا منہ پہ پھیرا بھی، پوری دعا بھی نہیں تھی کہ ہمارا ہی بادل سے کہ ابو حفصہ سے کہہ دو کہ ہم آ گئے برسنے کے لیے، اب بارش ہو جائے گی۔ ایسی نماز سیکھنی بھی ہے، کرنی بھی، مسئلے حل، چابی تمہارے پاس ہی ہے، تالا نہیں کھلنا، چابی کو ٹیڑھی میڑھی کر دی ہم نے، اللہ اکبر، دکان گھوم رہی، ملازمت گھوم رہی، بیوی گھوم رہے، بچے گھوم رہے، چابی کہاں سے لگائی، تالا کھولے گی؟ تو نماز کو بنانا ہو، اس کی مشق کرنی ہوگی، اس نماز کو سیکھنا ہوگا اللہ کے راستے میں نکل کر، اس کی اتنی مشق، آسان بات ہے کہ 1-2 رکعت میں 4 رکعت 6 رکعت میں نماز بن جائے گی۔ تو نماز میں اللہ والا یقین پہلے مطلوب، پھر نماز میں اللہ کی رضا مطلوب، پھر نماز میں حضور کا طریقہ مطلوب، پھر نماز میں اللہ کی دھیان مطلوب، پھر کنجی۔ تو پہلے یقین بنے گا، پھر نماز بنے گی، پھر دوسری چیزیں اخلاق، معاملات، معاشرت پھر بنیں گے۔ اگر کلمہ نماز نہیں بنا تو اخلاق کیسے بن جائے گا؟ معاشرت کیسے بن جائے گی؟ اس لیے کیا صحابہ نے تو بھائی مسئلے اپنے سارے نماز سے حل کرائے، انبیاء علیہ السلام نے سارے مسئلے نماز سے حل کرائے۔ تو دل کی زمین پر اتنی محنت، جیسے زمین پر محنت کی جاتی ہے پھر بیج کو قبول کر لیتی ہے۔ پہلے زمین کی محنت ہے، پھر بیج پھینکنا ہے، پہلے دل پر یقین کی محنت ہے، پھر احکامات اتریں گے۔ شراب کی حرمت کا حکم آ گیا، دل بنا ہوا ہے، 13 سال مکے میں بنا، پھر یہاں بن رہا ہے مدینے میں، اب حکم آیا شراب حرام۔ پہلے شراب پی کے بھی نماز پڑھتے تھے، ایک دم سے نہیں آیا کہ شراب حرام ہو گئی، آپ صلی اللہ بھائی آ گئی شراب حرام، آپ نے اعلان کر دیا شراب حرام۔ تو جہاں جہاں حکم گیا، یہ نہیں کہ سارے مجمع کو جمع کرو پھر ان کو کہو کہ اللہ کا حکم آیا، نہیں کہ وہ شراب حرام، جو بیٹھے کہ جاؤ بس کہہ دو سب کو۔
اب جہاں جہاں حکم پہنچا وہاں شراب حرام ہوتی چلی گئی. جس کے مٹکے میں تھی مٹکا توڑ دیا, جو بیچ رہا تھا بیچنا چھوڑ دیا, جو تجارت کرنے گیا تھا شراب لے کر آیا تھا اس کو وہاں پتہ چلا کہ شراب حرام ہو گئی ہے تو مدینے میں وہ لائے نہیں, باہر ہی چھوڑ دیا. آگے معلوم کیا کہ شراب کہاں, وہیں جا کے سارے مشکیزیں پاڑ دیے. بیس قبول. اب مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی ہے. اب جس کے ہاتھ میں ہے شراب, حکم پہنچا شراب حرام, ہاتھ سے چھوڑ دیں. حالانکہ شراب کے رسیا تھے, رسیا گٹھی سے موت تک شراب, پیدائش سے موت تک شراب. حکم آ گیا, دل بنا ہوا تھا, حکم قبول کرنا آسان. جس کے ہاتھ میں تھی اس نے وہیں چھوڑی, جس کے منہ میں تھی وہاں حکم پہنچا, شراب حرام ہو گئی تو منہ سے پھینک دی, منہ سے نکال دی, کلی کر دی شراب حرام. جس کے حلق میں اتر گئی اب یہ کیا کرے کہ شراب حرام ہو گئی تو یہ تو گئی اندر, اب پتہ چلا حرام ہو گئی. اب حلق میں انگلی ڈال ڈال کر اس شراب کو باہر نکالنا چاہ رہا ہے کہ کہیں میرے خون کا جز نہ بن جائے, حرام ہو گئی ہے. اس کو کہتے ہیں حکم کا ماننا. جب تک اس کا ماحول نہیں بنے گا نہ خود مان پائیں گے نہ معاشرہ ماننے کے لیے تیار ہے, نہ گھر والے بچے ماننے کو تیار ہیں. اکیلے لگے میں خالی تبلیغ میں ٹکر. اب حکم کی حقیقت کا پتہ چلا, یقین کے اب بیوی بچوں کا دل بنا ہوا ہوگا, ذہن بنا ہوا ہوگا, تب وہ مانے گا نا کہ حکم آ گیا, یہ اللہ کا حکم, ایسا مت کرو. تو یہ جائیں تو چلے سے واپس آئیں گے, بیوی رونا شروع ہو جائے گی, یہ پھسل جائیں گے کیونکہ اس کو بنایا نہیں, بچے بنے نہیں. اس لیے ماحول بنانا, گھر میں بھی, محلے میں بھی, مسجد میں بھی, شہر میں بھی, ملک تریا کریا ماحول بنانا ہے. جا کے بننا ہے, بنانا ہے, خود وجود میں لانا ہے, پھیلانا ہے. ہر مسلمان کو تیار کرنا ہے کہ ایمان بناؤ عمل بناؤ, ایمان بناؤ عمل بناؤ. کامیابی اس میں ملے گی چاہے جھوپڑے میں کیوں نہ رہتا ہو. ابھی تو کامیابی ہم مسلمان ہونے کے باوجود, کلمہ پڑھنے کے باوجود, کامیابی ملک مال میں نظر آ رہی ہے, جو کہ دھوکہ ہے. یہ دھوکہ اس محنت سے کھلتا ہے, اگر اس محنت کو نہ کیا تو موت سے کھلے گا. یہ دھوکہ تو کھلتا ضرور ہے, لیکن مرنے سے پہلے یہ دھوکہ کھل جائے جو اس محنت سے کھلتا ہے. ایمان عمل کی, اسی لیے محنت پہلے شرط ہے کہ ملک مال سے زندگی نہ بنانے کا پورے قرآن نے کہیں کہا ہی نہیں ہے. قرآن میں کہیں نہیں قرآن نے کہا ہے کہ ملک مال سے زندگی بنے گی, پورے قرآن میں. اس کی محنت کرنی ہے, اس سے زندگی نہیں بنے گی, یہ امتحان ہے. جتنا بھی پھیلایا نقشہ, جتنا اللہ پاک دے رہے ہیں جس کو جتنا, یہ امتحان کے لیے, اطمینان کے لیے نہیں ہے. مال زیادہ ہے خوش مت ہو جاؤ, بہت زیادہ مال آ گیا, ارب پتی بن گئے, کھرب پتی بن گئے. ارے امتحان کے لیے آیا ہے. غربت آ گئی تو چلاؤ مت, چیخو مت, کاش میرے پاس بھی ہوتا, کاش. اس کا یہ بھی, اس کی غربت بھی امتحان ہے کہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, کاش میرے پاس بھی ہوتا, کاش میرے پاس بھی ہوتا, تو میں بھی ایسا مکان بنا لیتا. تو ایمان اور عمل
جس سے دنیا میں بھی زندگی بنے گی آخرت میں بھی بنے گی. اور ایمان عمل کے بغیر ہے تو دنیا میں وقتی طور پر زندگی بنے گی، آخرت میں اجڑ جائے گی، اور دنیا میں بھی آخر میں اجڑ جائے گی. فرعون کی بنی آخر میں اجڑی، قارون کی بنی آخر میں اجڑی، نمرود کی بنی آخر میں اجڑی. اور ایمان عمل میں دنیا بگڑتی بھی نظر آئے گی، دنیا بگڑتی بھی نظر آئے گی کہ کہاں جا رہے ہو چھوڑ کر، دکان ٹھپ ہو جائے گی، بچے برباد ہو جائیں گے، کھیتی اجڑ جائے گی. لیکن آخر میں بنے گی. اس کا بننا چھپا ہوا ہے، اس کا بگڑنا چھپا ہوا ہے. ایمان عمل کا بننا بھی چھپا ہوا ہے، اور ایمان عمل کے علاوہ غیروں کا یقین، ملک مال کا یقین میں بگڑنا بھی چھپا ہوا ہے. انجام ہولناک ہے اس کا، اور اس کا انجام بڑھیا ہے. پھر موت کے بعد اور بڑھیا، قبر میں اور بڑھیا، حشر میں اور بڑھیا، پلسرات میں اور بڑھیا، اور جنت میں داخلے میں بڑھیا ہی بڑھیا. تو دنیا میں بگڑا اگر تو مر گیا، تو مرنے کے بعد اور بگڑا کہ قبر میں سانپ بچھو لپٹ رہے ہیں، قبر اس کو دبا رہی، بھینچ رہی ہے، آگ آ گئی. پھر محشر کے میدان میں وہاں پریشانی مصیبت بڑھ گئی، پھر ہمیشہ کی جہنم میں مصیبت بڑھ گئی. اس لیے اس محنت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تو صحابہ بن گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بن گئے. پھر فرشتے اترے. جب صحابہ بن گئے، ایمان اور اعمال اپنے اندر بھی بنایا، اور ایمان اور اعمال کو پھیلانے کے لیے اپنی جان کو جان نہیں دیکھا، بیوی بچوں کو بھی بچے نہیں دیکھا، اپنی کمائی کو نہیں دیکھا، اپنی صحت کو نہیں دیکھا، کسی چیز کوئی چیز، اپنی شادی کو نہیں دیکھا، اپنی رخصتی کو نہیں دیکھا. ایمان اور عمل ساری دنیا میں پھیل جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی کلمہ پڑھنے والا بن جائے، اس کے لیے ہر وقت تیار رہے. تو اسلام چمک گیا، اور صحابہ بھی چمک گئے. پھر ایسے چمکے. شروع میں تو پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے گئے دنیا سے، کئی صحابہ فاقے سے گئے دنیا سے. لیکن بعد والوں کو ایسے اللہ نے چمکایا، ایسا چمکایا کہ دریا ان کے تابع، سورج ان کے تابع، جانور ان کے تابع، درندے ان کے تابع. جب مصر فتح ہو گیا، مسائل کا حل، مسئلہ تھا ان کا، مصر والوں کا، اسلام سے پہلے مسئلہ کیا تھا کہ دریائے نیل نیچے چلا جاتا تھا. بونا موسم ہے، کوئی بونا مہینہ ہے کوئی، اس مہینوں میں دریا کا پانی نیچے چلا جاتا، کھیتی باڑی رک جاتی تھی دریائے نیل کا. جب مسلمانوں کی حکومت آ گئی، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر بنے، اور وہ کرتے کیا تھے، اس مسئلے کا حل کیا کرتے تھے؟ آپ سنو، اس مسئلے کا حل ان کا یہ تھا، اور اللہ اس کو حل بھی کر دیتے تھے وقتی طور پر. وہ حل یہ کرتے تھے کہ کسی اپنے قبیلے میں سے کسی کی کنواری بیٹی کو مال، اس کے ماں باپ کو مال دولت دے کر اس کو زیور پہنا کے اس دریائے نیل میں ڈال دیتے تھے. بھیڑ چڑھاتے تھے، بھیڑ چڑھانا، ایک لڑکی ہر سیزن میں. تو جیسے وہ ڈال دیتے تھے پانی اوپر آ جاتا تھا.
اب جب گورنر مسلمانوں کا صحابہ ان کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا بالکل نہیں، ہم ایسا اسلام اس کی کئی اجازت ہے، انسان کی بڑی قیمت ہے اسلام میں، بالکل کوئی لڑکی نہیں ڈالی جائے گی دریا میں. نہیں ڈالا، ظاہر ہے گورنر ہے، اب ان کے تابع ہو گئے، وہ نہیں ڈالا، پانی اوپر نہیں آیا. اب پانی جب اوپر نہیں آیا تو کھیتی باڑی سوکھ گئی. اسی سے کھیتی باڑی ہوتی تھی، اسی سے وہ گزارا ہوتا تھا ان کا. تو انہوں نے وہاں سے نقل و مکانی شروع کر دی. تو انہوں نے روکا اور ابھی نہ جاؤ. امیر المومنین کو خط لکھا، مصر کے گورنر نے، کہ یہاں یہ معاملہ ہوتا تھا، میں نے روک دیا ان کو، پانی کا مسئلہ ہو گیا ان کا، مگر اب نقل و مکانی کر رہے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے. اس قسم کا خط لکھا ہوگا. تو امیر المومنین نے ایک خط لکھا گورنر کے نام کہ تم نے اچھا کیا لڑکی کو بھیٹ چڑھانے سے روک دیا. ان کا خط کا جواب یہ دیا. ایک خط اور لکھا، اب ساری دنیا کے سائنسدان گھن چکر ہو جائیں گے، گھن چکر کرتے رہو ریسرچ. دریائے نیل کے نام خط لکھا. کس کے نام؟ اب ثابت کرو کہ دریائے نیل کے نام. پوری دنیا میں کوئی کر کے دکھایا کہ کسی سمندر کے نام خط لکھ کے. دریائے نیل کے نام خط لکھا، میں عمر خلیفہ ہوں، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور تو اگر خدا کی مرضی سے کہتا ہے، عمر حکم دیتا ہے کہ تو بہنا شروع کر دے. یہ خط لکھا دریائے نیل کے نام. لڑاؤ دماغ. اور گورنر صاحب نے کہا جہاں وہ لڑکی ڈالتے تھے وہاں یہ خط ڈالو. سے کہ جہاں وہ لڑکی ڈالتے تھے ہر سال وہاں پہ خط ڈالا. خط ڈالتے ہی پانی 16 ہاتھ اوپر آ گیا، اور جو آج تک نیچے نہیں گیا دریائے نیل. جب اللہ موافق تو ساری کائنات تابع، اور اللہ مخالف تو ساری کائنات مخالف. اس لیے اللہ کو معافق بنانے کے لیے کہ پہاڑ نہیں کھودے، اللہ کو معافق، اللہ کی قدرت موافقت میں آ جائے، اللہ کی معیت موافقت میں آ جائے، مخالفت میں نہ ہو. اس کے لیے یقین صحیح کرنا ہے، اور بدن سے نکلنے والے اعمال کو صحیح کرنا ہے، اور جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. یہ 3 کام کرنے ہیں. پھر ظاہر کے خلاف مدد ویسی اترے گی جیسے صحابہ کے لیے اتری، جیسے انبیاء علیہ السلام کے لیے ظاہر کی خلاف مدد اتری ہے. آگ کو گلدار بنا دیا، سمندر کو راستہ بنا دیا، چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت ظاہر کے خلاف ہے سب. ایسے ہی ظاہر کے خلاف صحابہ کے لیے اللہ نے فرشتے بھی اتارے ہیں. بدر میں فرشتے اتارے ہیں، تلوار یوں مار رہے، گردن یوں جا رہی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے. کافر نے دیکھا کہ تم نے نہیں مارا ہے، مجھے تو کسی اور مخلوق نے مارا ہے. تو میرے محترم بھائی دوستو، یہ محنت تبلیغ ابھی تم ہم سب نے بیان سنا، میں ادھر چلا جاؤں گا تم ادھر چلے جاؤ گے، اور گھر پہ جا کے آرام سے سو جائیں گے سارے کہ بھائی بابا ماشاء اللہ ثواب تو ملی گیا. اس لیے تھوڑی سمجھوں. بھائی یہ تو ایک مذاکرہ ہے، میں بھی اس پر آؤں، آپ بھی اس پر آئے، سارے عالم کے مسلمان اس پر آ جائیں، ایک مجموعہ مسلمانوں کا اس پر آ جائے.
کہ اپنا یقین بھی ٹھیک کرے، اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال بھی ٹھیک کرے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے یقین صحیح ہو جائے اور اعمال صحیح ہو جائے، اور ساری دنیا کے غیر مسلموں کو اللہ ہدایت دے دے، اس کے لیے اپنی جان مال مت کو لے کے پھرے گا تو اللہ کی مدد ویسی ہی ہوگی جیسے صحابہ کے ساتھ ہوئی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کسی، اللہ جب ساتھ ہو گیا تو ہمیں کسی مادی چیز، مادی اسباب چاہے اللہ دے دے تو اللہ دے دے، نہ دے تو وہ بغیر اس کے بھی کر دیں گے۔ بدر میں تلوار کی ضرورت تھی، ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، اب تلوار کی ضرورت تھی تو تلوار تو تھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی توڑ کے ان کے ہاتھ میں دی، ہاتھ میں جا کے تلوار بن گئی۔ تو اللہ اس پہ قادر ہے، چاہے سبب دے کے کرے، چاہے بغیر سبب کے کرے، چاہے سبب کے خلاف کر دیں۔ اس لیے اللہ کو پہلے ساتھ لینا ہے۔ اس کی یہ محنت ہے جس میں ہم سب ابھی کوشش میں لگے ہوئے، اور راستہ یہی ہے، طریقہ کار یہی ہے۔ 3 چیزوں کا کلمے کا مطالبہ، ان تین چیزوں کا مطالبہ، ان تینوں کی محنت تبلیغ میں ہے، یقینوں کی، طریقوں کی، جذبوں کی تبدیلی۔ جیسے جیسے ایمان، یقین اور اعمال بنتے چلے جائیں گے، اپنی آنکھوں سے مسئلے کا حل ویسے دیکھتے چلے جائیں گے جیسے اسباب میں دیکھ رہے ہیں۔ ایمان عمل میں نظر آنے لگے گا، لیکن اس سطح پر جب پہنچے گا ایمان اور عمل، تو ایمان عمل سے مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جیسے آج ہمیں ملک مال سے نظر آ رہا ہے۔ ملک مال سے جو نظر آ رہا ہے وہ وقتی ہے، اس کا انجام ہولناک ہے۔ ایمان عمل سے جو دیر لگ رہی ہے وہ عارضی نہیں ہے، وہ دائمی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے اس کے لیے نکال کے بھائی ایمان عمل کی خوب مشق کریں، اور ایمان عمل کی مشق کے لیے جس بستی میں جائیں، جس گاؤں میں جائیں، جس شہر میں جائیں اور جس محلے میں ہو، ایک ایک مسلمان کی منت سماجت کر کے، ایک ایک مسلمان کے ہاتھ پیر جوڑ کر کہ اللہ کے واسطے اس محنت کو کرنا ہے جو محنت نبی لے کر آئے تھے، اس محنت کے راستے سے اپنے ایمان کو، یقین کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور اس محنت کے راستے سے اپنی نماز کو بھی ٹھیک کرنا، اور اس محنت کے راستے سے اپنے دھیان کو بھی ٹھیک کرنا، اور اس محنت کے راستے سے اپنے اخلاق کو بھی ٹھیک کرنا، اپنے معاشرت کو بھی ٹھیک کرنا، اور سارے معاملات ٹھیک کرنا۔ ایک ایک خود ٹھیک ہونا ہے، اور ایک ایک مسلمان کی منت سماجت کر کے اس محنت کو لا کے کھڑا کرنا ہے۔ پھر گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، شہر والوں کو، بستی والوں کو۔ تبلیغ صرف اتنی نہیں، آئے سنے بیٹھے چلے گئے، آئے سنے بیٹھے چلے گئے، آئے سنے بیٹھے چلے گئے، نشستن گفتن نشستن گفتن برخاستن، اتنا نہیں ہے بھائی، آہستہ آہستہ اوپر آ رہا ہے۔ ایک دم سے اس لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ بچے کے منہ میں بڑا نوالا ڈال دو تو تھوڑا سا الٹی کر دے گا، تو ہمارا بھی ایسے ہی بچپنا ہی ہے، سمجھ لو ایمان اعمال کی لائن سے، اگر بڑا تقاضا رکھ دے تو تھوڑا سے الٹی کر دیں، بھاگ جائیں گے۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا کہ پہلے 4 مہینے لگا لو، پھر آگے مقام پہ کام کر لو، پہلے 4 مہینے لگا لو ہر مسلمان۔ اب 4 مہینے سے کم بات ہے نہیں، اس سے نیچے نہیں آ سکتے، اس سے نیچے جو لگا رہا ہے اس کو منع نہیں کرتے، لیکن اس سے نیچے بات بنتی نہیں ہے کہ ہر مسلمان کا 4 مہینہ لگاؤ۔ اب گاڑی چلنا شروع ہوئی ہے، پہنچی تھوڑی ہے کوئی مقام پر، منزل پر۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے ذہن بنتا جائے گا، یقین بنتا جائے گا، اللہ کی مدد خود بھی نظر آنے لگے گی۔ پیسہ پائی جیب میں نہیں، 7 مہینے کا ارادہ کیا چلا گیا دھڑ سے، پیسہ پائی جیب میں نہیں، 4 مہینے کا ارادہ کیا چلا گیا دھڑ سے، اب کہے اللہ بھیجتے بھائی میں بھی چلا گیا، تم بھی چلے جاؤ۔ اور نہ پیچھے سے وہ جب مطالبہ ہوتا ہے نا، پیچھے سے ایسے شیطان پکڑتا ہے، پیسے کہاں ہیں تیرے پاس؟ ہاں بات تو ٹھیک کر رہا ہے،
تو کیا کرے گا کہ پہلے پیسے جمع کرے گا، پھر جائیے ہوگا، اچھا ٹھیک ہے، ابھی مت جائیے، اچھا ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے پیچھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور نکل جاؤ۔ پھر دیکھو اللہ کیسے کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ پہلے دکھا دے پھر کریں گے، بھائی یہ فرق ہے۔ ہم اللہ سے کہتے پہلے مان لا پھر کریں گے، اللہ کہتے پہلے تیار ہو پھر دوں گا۔ اور ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے پوری دنیا میں کہ کچھ نہیں، کھڑے ہو گئے، چلے گئے، مل گیا، ہو گیا،